السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم، آیت نمبر ہے 37 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ لفظی ترجمہ: ربنا، اے ہمارے رب، انی، بے شک میں، اسکنتو، میں نے بسایا، من ذریتی، اپنی اولاد میں سے، بوادن، ایک ایسی وادی میں، غیری، بغیر، یعنی بغیر، ذی، والی، زرعن، کھیتی، بغیر کھیتی والی، عند بیتک، تیرے گھر کے پاس، المحرمی، حرمت والے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا، تاکہ وہ قائم کریں، الصلاۃ، نماز کو، فاجعل، پس کر دے، افئدۃ، دلوں کو، فا حمزہ دال اس کا روٹ ورڈ ہے، من الناس، لوگوں کے، تہوی، ہا واو یا، مائل ہوں، الیہم، ان کی طرف، وارزقہم، را، زا، قاف، اور رزق دے ان کو، من الثمرات، پھلوں میں سے، لعلہم، تاکہ وہ، یشکرون، شکر ادا کریں۔ یہاں پر حرمت والا، اس سے کیا مراد ہے؟ عزت والا۔ بچوں کو نمازی بنانے کے لیے خصوصاً مسجد کا کیا کیا جاتا ہے؟ رخ کرنا چاہیے۔ اسی لیے مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو آنے سے روکا نہیں، صرف ماؤں کو اپنے بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ وہ نمبر 1 مسجد کی حرمت برقرار رکھیں، نمبر 2 گندگی نہ پھیلائیں، نمبر 3 صفائی کا خیال رکھیں۔ تو وہ تو دیندار شخص تھے نا، پھر وہ رزق کو کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ ہم دیکھتے ہیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، تعلم، جانتا ہے، ما نخفی، جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی، اور نہیں چھپی ہوئی، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، من شیء، کوئی بھی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا، اور نہ ہی، فی السماء، آسمان میں۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ الحمد للہ، سب تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ الذی، وہ ذات جس نے کیا کیا؟ وہب، عطا کیا، لی، مجھ کو، علی الکبر، بڑھاپے کے باوجود،
اسماعیل اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، ان بے شک ربی میرا رب لسمیع البتہ سننے والا ہے، الدعائی دعا کو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربی اے ہمارے رب، میرے رب، اجعلنی بنا مجھ کو، مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے، ربنا اے ہمارے رب، وتقبل اور تو قبول کر لے دعائی دعا میری۔ اب یہ دیکھیں اوپر والی آیت میں کیا بتایا گیا کہ بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ انہوں نے دعا مانگی، بڑھاپے میں تھے بچے کے لیے، تو کیا کیا، دیر سے بے شک یہ دعا ان کی پوری ہوئی لیکن مل گئی، یعنی پوری ہو گئی۔ اولاد کی نعمت ملنے پر کیا کرنا، شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم تو ذرا بچے ستائیں تو کیسے ہم ناشکری کرتے ہیں کہ تم نے کہاں سے جنم لے لیا۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو کوسنا بند کر دیں، بد دعائیں یا ناشکری کرنا کہ یہ نہ ہوتے تو اچھا ہوتا ہے نا۔ عموماً مائیں یا بعض اوقات والد جو ان سے ہیں کہتے کیا ستاتا ہے، نہ ہی ہو تو اچھا، حالانکہ وہ چھوٹی سی غیر معمولی باتیں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج وہ تنگ کر رہے ہیں آپ کو، کل کو وہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتے ہیں۔ لہٰذا کیا ہے، اولاد ایک نعمت ہے۔ پھر آگے ان کیا دعا مانگی کہ اللہ مجھے نمازوں کا پابند بنائے رکھنا، اور میری اولاد کو بھی، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی انہوں نے ساتھ ہی دعا کی۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اے ہمارے رب، اغفر لی بخش دے مجھ کو، ولوالدی میرے اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور مومنوں کو بھی، یوم جس دن یقوم قائم ہو، الحساب حساب۔ دیکھیں کتنی بہترین اور جامع دعا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ خانہ کعبہ کو پہلی دفعہ دیکھیں تو پھر یہ دعا مانگے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی یہ دعا ہے، اور یہ ہم لوگ نماز میں بھی، ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور مانگتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ پھر اسی جگہ پر مانگی ہوئی ہے، یعنی کس جگہ پر، خانہ کعبہ کے قریب، وہاں پر مانگی جانے والی یہ دعا ہے۔ چلیں آیت نمبر 41 تک ہے آپ لوگوں کا لیسن، شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور عمل میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔